اچھا جی، اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں، کیونکہ ایک IMF نے رپورٹ شائع کی ہے 2018 سے اور 2023 کے بیچ میں انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے. یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو، وہ اس کو ضرور دیکھ لیں. کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کہ وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی، جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے. ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے، ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا، ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے. آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے. تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئی. تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ PDM والے کہتے تھے کہ جی یہ تو، اور دوسرے اپنے بتا دیتے کہ جی نہیں، تو ہمیں تو بارودی سرنگیں ملی اور ہمیں یہ ہو گیا. لیکن اب IMF کی رپورٹ آئی، اس سے پہلے بھی ضرور اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں، جو ان کے دور میں پچھلے مئی میں شائع ہوا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا، جو ابھی بھی شائع ہوا. ذرا اس سے بھی دیکھ لیں وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف. اس میں IMF کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی 2018 میں، ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا 2018 میں. اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس بحران سے نکل گیا، بلکہ کرونا. IMF بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا، اتنے بڑے چیلنج کا، ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا، وہ تعریف کرتے ہیں اس کی کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں